کہ کوئی عمل صالح کیسے بنتا ہے، کیا کریں کہ ہمارے اعمال صالح بن جائیں، صلاحیت پیدا ہو جائے ان کے اندر، کیا کریں؟ آخر اعمال تو ہم انجام دے ہی رہے ہیں دنیا میں. آپ دیکھ رہے اتنا بڑا مجمع ہمارے سامنے موجود ہے، ہر جگہ اسی طرح سے لوگ موجود ہیں، ہر مجلس سے موجود، ہر جگہ موجود ہے، مساجد موجود ہے، تمام موجود ہیں لوگ، لیکن ہر ایک کا عمل صالح ہے کہ نہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. صالح یعنی جس میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ پروردگار عالم اسے قبول کر لے. کل میں نے آپ کے سامنے گزارش کی، صرف ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یعنی عمل کے اندر دو حسن پائے جانے چاہیے. ایک حسن فعلی، ہماری حوزے کی زبان میں حسن فعلی یعنی خود عمل کا فعل یعنی عمل، خود اس عمل کا اچھا ہونا. برے عمل سے کوئی خدا کا قرب نہیں پا سکتا، بالکل دو چار والی بات ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسے عمل سے جس عمل سے خدا نے منع کیا ہے اسے انجام دے کر کے خدا کے قریب ہو جائے. ہو سکتا ہے ایسا؟ آپ تو اس بات کو مانیں گے نہیں. اپنے کسی ورکر سے آپ کہیں گے دیکھو یہ کام نہ کرنا، اور وہی کام کرے، اور پھر بھی وہ آپ سے قریب ہو جائے گا. تو سوال یہ ہوتا ہے نکال باہر کریں گے اسے، ایک بار دیکھیں گے، دو بار دیکھیں گے، بعد میں نکال دیں گے کہ یہ وہی کر رہا ہے جو ہم منع کر رہے ہیں. تو یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ایک عقلی چیز ہے کہ کسی انسان سے انہی چیزوں کے ذریعے سے قریب ہوا جا سکتا ہے جو اسے پسند ہو. واضح؟ کسی بھی انسان سے انہی چیزوں کے ذریعے سے قریب ہوا جا سکتا ہے جو اسے پسند ہو، اور جو اسے ناپسند ہیں اس کو چھوڑ کے قریب ہو سکتے ہیں. اگر کوئی چیز آپ کو ناپسند ہے میں وہی انجام دے رہا ہوں اور پھر بھی آپ سے قریب ہونے کے دعویٰ کروں، آپ مانیں گے اسے؟ کبھی نہیں مانیں گے. پروردگار سے بھی اگر ہمیں قریب ہونا ہے تو انہی چیزوں کو انجام دینا پڑے گا جو اسے پسند ہیں. پہچانا کہ جب فاعل اچھا ہو، جب نیت اچھی ہو، کیسے اچھی ہوگی؟ لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے انجام دیا جائے. کوئی بھی عمل ہو، مجلس پڑھ رہے ہو صرف اللہ کے لیے، مجلس سن رہے ہو صرف اللہ کے لیے، مجلس برپا کر رہے ہو صرف اللہ کے لیے، ماتم کر رہے ہو صرف اللہ کے لیے، زیارت پڑھ رہے ہو صرف اللہ کے لیے، نماز پڑھ رہے ہو صرف اللہ کے لیے، کسی مومن کی مدد کر رہے ہو صرف اللہ کے لیے، کسی بچی کا جہیز دے رہے ہو صرف اللہ کے لیے، کسی بچے کی فیس دے رہے ہو صرف اللہ کے لیے، کسی بزرگ کو روڈ کراس کرا رہے ہو صرف اللہ کے لیے، ہلکی سی روڈ صاف کر رہے ہو صرف اللہ کے لیے. اگر یہ سارے کام اللہ کے لیے کیے جائیں تو خدا کیا کام کا معیار یہ ہے کسی اور سے جزا نہ مانگنا. توجہ کریں، کسی اور سے جزا نہ مانگنا، کسی اور سے شکریہ کے طلبگار نہ ہونا. جس دن یہ چیز پیدا ہو گئی تو سمجھ لینا ہم تمہیں جزا بھی دیں گے، تمہارا شکریہ بھی ادا کریں گے. ایک صلاۃ پڑھ دے محمد. اور سنو، مومن کا دل اللہ کا حرم ہے. قلب المؤمن حرم اللہ فلا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ. اللہ کے حرم میں کسی اور کو داخل نہ ہونے دینا. یعنی جو بھی کام کرنا ہے تمہیں دنیا کے لیے انجام دو، لیکن دل کسی طرف مائل نہ ہونے پائے، روح تمہاری کسی طرف مائل نہ ہونے پائے، روح صرف پروردگار کے لیے. یہ آسان ہے اعمال اگر ہم تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی اتنی چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ احساس نہیں ہوتا. لیکن اگر ذرا سا متوجہ ہو جائیں تو انسان خود بخود محسوس کرتا ہے. کوئی سن نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی یہ نہ کر لے، اس سے کیا بحث ہے؟ کوئی سن بھی رہا ہے، کوئی دیکھ بھی رہا ہے، کوئی سن رہا ہے. جتنی باتیں کہہ رہے ہیں کوئی سن رہا ہے. مومن کے خلاف پلان کر رہے ہیں کوئی سن رہا ہے. وہ نہ سنے لیکن وہ تو سن رہا ہے. جس کو فیصلہ کرنا ہے وہ تو سن رہا ہے، جس کو فیصلہ کرنا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. کم از کم اگر اس پر ذرا سی توجہ ہو جائے تو انسان کی شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے، اور پھر اپنے وقت کا ایک چمکتا ہوا ستارہ بنتا ہے انسان.